ڈنڈے پڑیں گے, گولیاں چلائیں گے, ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی, ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے. اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یاد رکھیں لاہور, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے. انشاءاللہ ہم لاہور میں نکلیں گے, یہ رکاوٹیں ڈالیں گے, ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے. اگر یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم پیدل چل پڑیں گے, لیکن ہم مینار پاکستان انشاءاللہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانے کے لیے, ہم پرامن احتجاج ہم پہنچیں گے. اب یہ جو مرضی کرنا چاہے, مریم نواز آپ ڈرو کیونکہ آپ ناجائز اس سیٹ پہ بیٹھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اگر اس پاکستان میں کیسز کھل جائیں, کیونکہ شہباز شریف جب یہ عمران خان کو اتارے اگلے دن اس کو سزا نہیں تھی. اب سارے کیسز میں یہ ان کی لانڈری ہو گئی ہے, یا سارے کیسز میں سے دھل کر نکل آئے ہیں. کیس کبھی ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ ڈریں کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں, اتنا ظلم نہ لوگوں پہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں. اس لیے انشاءاللہ 21 کو نکلیں گے. عمران خان نے کہا میں اگر 15 مہینے سے جیل میں بیٹھ سکتا ہوں, فکر نہ کریں آپ سب بھی جیل میں بیٹھ سکتے ہیں. ان کی کہتے ہیں میرے پارٹی والے بھی جائیں گے جیل میں, ہم جیل بھر دیں گے. لیکن یہ بھول جائیں کہ ہم اب اپنا احتجاج, یہ تو ابھی 21 کا احتجاج ہے, اس کے بعد 21 تاریخ کو وہ اگلے جو احتجاج ہے اس کا یہ انفارمیشن جو بھی عمران خان نے کال دینی ہوگی وہ 21 تاریخ کو جلسے کے اوپر دیں گے انشاءاللہ. مہربانی. میڈم 21 کو پتہ چلتا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے حالات کے پیش نظر, تو کیا خان صاحب نے دوبارہ یہی کہا ہے کہ جلسہ کینسل کسی صورت نہیں کرنا؟ کس نے کہا کینسل ہو گیا؟ ہو سکتا ہے میم جیسے دوبارہ چکر لگا لیں. نہیں, انہوں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا جب 8 تاریخ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا ان کو صبح, انہوں نے یہی منتیں ترلے کیے تھے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, اور آپ بس 8 تاریخ کو کر لیں. تو دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا NOC یا نو NOC. آپ یاد رکھیں عمران خان وہ ہیں جنہوں نے 1 سال سے کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جب تک آپ کے پاس NOC نہ ہو. انہوں نے کورٹس میں گئے, سارا دن ہمارے لائرز عمران خان کے کورٹس میں پھریں یہ جلسوں کی اجازتیں لیتے ہوئے. انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آئینی حق ہے, ہمیں کورٹ کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف ایک کیا کہتے ہیں وہ پروسیجر فالو کر رہے تھے. لیکن نہیں, اپنے آئینی حق کو وہ کہتے ہیں ہم استعمال کریں گے. آج کا عمران خان کا پیغام دے دیتی ہوں. انہوں نے آج کہا ہے سپریم کورٹ کو عوام نے بچانا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا تھا, اور اب یہ نہیں ہے کہ حملہ ختم ہوا ہے, اس کے اوپر آئندہ کی تیاری ہو رہی ہے, دوبارہ حملہ ہوگا. سپریم کورٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آخری, جب ہم انصاف مانگنے جاتے ہیں وہ آخری وہ جگہ ہے, ایک بڑا مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہم آخری اپیل کرتے ہیں اپنی. یہ کوشش کر رہے ہیں اس ترمیم سے کہ اس کے حقوق یا ان کا جو جورسڈکشن ہے وہ ختم کر دی جائے. اس ترمیم سے آپ کو اور ہمیں سب کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیں ملٹری جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. آپ کو ابھی کا ملٹری جیل کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کتنے ہمارے لوگ پاکستانی ملٹری جیل میں اس وقت ہیں. ایک ان میں سے ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اکرم. یہ نہیں ہے کہ صرف سیویلینز ہیں, ایکس ملٹری بھی ہیں جو احتجاج میں شامل تھے, لیکن انہیں کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کی, وہ تو سڑک کے اوپر اپنا آئینی حق استعمال کر رہے تھے. وہ بیمار ہیں, لیکن ان کو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں لے کر جاتے ہیں, کہاں ان کا علاج ہوتا ہے, اور وہ بہت سخت بیمار ہیں. اسی طرح ہمارے وہاں جوان بچے ہیں, ادھر ہمارا بھانجا ہے حسان نیازی, ان کی ملاقات جب ہوتی ہے ان سے فیملی کو صرف بہن
उनकी वालिदैन और कोई और बीवी और कोई और उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ये होता नहीं है। जब आप अडयाला में भी हैं, वहाँ पे सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, किसी को नहीं पता कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं। ये भी नहीं आपको पता चलेगा जब उनको सज़ा हो जाएगी, ये भी नहीं पता चलेगा कितने सालों की सज़ा हुई है। अब ये वाले कानून वो लाना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि किसी को भी उठाकर आप मिलिट्री जेल में ले जाएं, कोई भी सज़ा दे दें, कोई हम पूछ नहीं सकेंगे। ये भी नहीं हमें पता चलेगा इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं कि नहीं। तो उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को अपने दरवाजे बंद करके ये पूरा जो आईनी इदारा है उसको ख़त्म कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपने मातहत करना चाह रहे हैं। और ये जो हमारी असेंबली में बेचारे लोग बैठे हुए हैं, जो मजबूरन ये जो पार्टीज़ बैठी हुई हैं, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है यहाँ बैठने का, वो अब इतने थोड़े मैंडेट से जो हुकूमत के ऊपर कोई मॉरल अथॉरिटी के बगैर बैठे हुए हैं, इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप सारे हकूक़ लोगों के हमारे हवाले कर दें। तो इमरान खान कह रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट बचाना है, और अगर जब सुप्रीम कोर्ट को बचाएंगे तो आप अपनी आज़ादी को भी बचाएंगे, आप जमहूरियत को भी बचाएंगे। तो इसलिए जो लाहौर का जलसा है 21 तारीख को, इसके ये बहुत अहम एक एहतजाज है। ये जमहूरियत को, जैसे उन्होंने कहा, बचाने के लिए, असल में हमें अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए जलसे पे जा रहे हैं। हम ज़ाती तौर पे क्या कहेंगे? हम ज़ाती तौर पे कहेंगे कि जब तक हम नहीं निकलेंगे, इमरान खान उसी जो कानून उनके ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो जो नाजायज़ उनको कैद में रखा हुआ है, हम उनको कैसे छुड़वाएंगे? बाकी जितने कैदी हैं वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि ये सारी नाजायज़ कैद है, यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज उनका जज का भी बता दूँ, जज साहब आज बहुत ही मजबूर लग रहे थे। जज साहब ये कहते हैं कि जो नैब के जो केसेस आम तौर पे चलते हैं, माशाल्लाह नवाज शरीफ पे जो चले थे वो तो कई साल उनकी तारीख नहीं पड़ती थी, लेकिन इमरान खान की इस वक्त तारीख रोज़ाना डाली जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे ये केस सुना जा रहा है, क्योंकि जज साहब को ये फ़िक्र है या उनको ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ये ना हो कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो बेल इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो हमारे वकीलों ने कहा हुआ है कि इनको बेल मिलनी चाहिए तोशाखाना 2 में, क्योंकि इस वक्त सिर्फ रिमांड पे तोशाखाना 2 पे इमरान खान जेल में, अलकादिर के लिए जेल में नहीं है।